تیرے قلم کا ہر جملہ تیر کی مانند چبھتا ہے، تیر کی مانند چبھتا ہے کفر ان اللہ وملائکتہ یصلون. یعنی آپ سے بڑھ کر خلق حسن والا اخلاق حسنہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. میرے عزیز، میرے پیارے، آج ہر شخص کے اندر بد اخلاقی کا زہر گھلا ہوا ہے. ہر شخص کے اندر بد اخلاقی کا زہر گھلا ہوا ہے، اور ہر شخص اپنی بد اخلاقی کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، اور ہر شخص اپنی بد اخلاقی سے لوگوں کے دل شیشے جیسے دلوں کا شکار کرتا ہے. اگر آپ کو کسی کے دل ریزائی کرنے کا عذاب معلوم ہو جائے تو اللہ کی قسم آپ پوری زندگی میں کسی کو اف تک کہنے سے بھی خوف زدہ ہو جائیں گے. احساس تو کریے ذرا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام کر دیا جس سے نبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آج مجھے بتاؤ، میں تمہارے فلاں کام سے خوش ہوا ہوں اور میں تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں ہر فیصلہ اپنے باپ جان سے مشورے کر کے کرتی ہوں اور ہر مانگ اپنے بابا جان سے پوچھ کر مانگتی ہوں. یا رسول اللہ، مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنے بابا سے بات کر کے آؤں، پھر وہ جو کہیں گے میں آپ سے وہ مانگوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی بارگاہ میں گر گئی اور کہنے لگی ابا حضور، آج مجھ سے نبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں اور وہ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں اور میں نے کہا میں اپنے بابا سے پوچھ کر مانگوں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹی عائشہ، جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگو یا رسول اللہ، اللہ اور آپ کے درمیان معراج کے دن جو باتیں ہوئی تھی، خاص باتیں، ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیجیے. حضرت عائشہ دوڑتے ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور اللہ کے درمیان معراج کے دن جو خاص باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک خاص بات مجھے بتا دیجیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اللہ کے درمیان اور میرے درمیان ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ اے محبوب، اگر تمہارے کسی امتی نے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو میں اس کے صدقے بے حساب اسے جنت میں ڈال دوں. حضرت عائشہ یہ خبر سنی تو جھوم کر اپنے والد کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کرنے لگی اے والد محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات یہ بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کی امت کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گی تو اس کے صدقے اس کو بغیر حساب جنت میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو رونے لگے، جب یہ ارشاد ربی سنی تو رونے لگی. اور حضرت عائشہ کہنے لگے حضور، حضور یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ارے عائشہ، تم نے اس کا پوزیٹیو سوچا، اس کا نیگیٹو بھی تو سوچو. تم نے تو ابھی یہ حدیث سنی، ذرا اس کا الٹا تو سوچو کہ اگر کسی نے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب جنت میں ڈالے گا، لیکن اگر کسی نے کسی کے جوڑے ہوئے دل کو توڑ دیا تو اللہ اسے بغیر حساب جہنم میں ڈالے گا. آج ہم ٹرینڈنگ کرتے ہیں، آج ہم طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اپنی بد اخلاقی سے لوگوں کا شکار کرتے ہیں. اللہ نے ہماری زبان میں نرمیت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں تلخیت پیدا کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ حق بات تو کڑوی لگتی ہے. میں کہتا ہوں آمینہ کے لال سے زیادہ حق بات کہنے والا دھان عالم میں کون ہے؟ کون ہے آمینہ کے لال سے
زیادہ حق بات کرنے والا۔ میرا نبی تو سراپا حق ہی حق تھا، اس کے پاؤں سے لے کر سر تک حق حق تھا، اس کی آنکھیں نور کی، اس کی آنکھوں سے نور کی چھلیاں، حق کی چھلیاں نکلتی تھی، اس کی زبان سے حق کے الفاظ ٹپکتے تھے، پھول کی طرح جھڑتے تھے۔ آمینہ کا لال کے تو چلنا بھی حق تھا اور بیٹھنا بھی حق تھا، اس کی لب کشائی حق تھی، اور تم کہتے ہو کہ حق بات ہم کڑوی بولتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تم کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ بھی وہاں موجود تھے، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے معاذ، کیا میں تم کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، آخر پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر پورے دین کا خلاصہ چاہتے ہو، اگر پورے دین کی دہلیز پار کرنا چاہتے ہو، دین کے جڑ پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہو، تو تم اپنی اس زبان پر قابو کر لو، اللہ پورے جنت پر تمہارا قابو۔ اس چھوٹی سی زبان ہے، چھوٹی سی زبان ہے، کتنی بڑی زبان ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، اس پر اگر آپ نے قابو کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا قابو جنت پر ہو جائے گا۔ لیکن مجال ہے ہم اس زبان کو قابو کر لیں، اس زبان سے ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے جو ہے دل توڑنے، دل ریزہ کرنے والی باتیں نکالتے ہیں، ہمیشہ کڑوی باتیں نکالتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کڑوی بات ہماری طاقت ہے، اور لوگ تو آج اس طرح پیغام محلے میں پہنچا رہے ہیں کہ اگر ہم میٹھے لفظ سے بولیں گے، اگر ہم سیدھے سے بولیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اخلاق کو حسنہ بناؤ، تم اللہ پر توکل کر کے لوگوں سے نرمیت کے لیے بات کرو۔ اگر تم لوگوں کے سامنے جھک کر کلام کرو گے تو اللہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اسی طرح تم اللہ کے لیے حسن اخلاقی اختیار کرو گے تو اللہ پوری دنیا تمہارے اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا کو تمہارے لیے بالکل مہربان پیدا کر دے گا، بالکل کریم پیدا کر دے گا، ہر کوئی تمہارا مہربان ہو جائے گا، ہر کوئی تمہارا کریم ہو جائے گا۔ پہلے اپنے زبان کو تو حسن اخلاق میں تبدیل کرو، جو بد اخلاقی کے زہر سے جلی جا رہی ہے، بالکل اس سے زہریلی ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تمہاری زبان سے ایک ایک لفظ اگلے انسان کے دل کو ریزہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ماؤں کی طرح پیار کرتا ہے۔ جب اس کی اولاد کو تم چوٹ دیتے ہو تو اکثر ماں کو چوٹ لگتی ہے، جب تم اللہ کے بندے کو چوٹ دو گے تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تم کیوں نہیں سوچتے میرے عزیز میرے پیارے کہ ایک بندے کا دل دکھاتے ہو تو اس بندے کا ماں رب تبارک و تعالیٰ ہے، جو ایک ماں کی طرح محبت نہیں کرتا ایک بندے کو، بلکہ 70 ماؤں کی طرح ہر بندے کو محبت کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب اس ایک بندے کو تم چوٹ پہنچاتے ہو تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو تم تکلیف دو گے میرے عزیز میرے پیارے، تم آرام میں کیسے رہ جاؤ گے؟ تم عیش و عشرت میں زندگیاں کیسے گزارو گے؟ تمہارا مقام جنت میں کیسے ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، تسبیح، وظائف، نوافل، صلاۃ، ہر چیز جو ہے ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ ہے بد اخلاقی۔ بد اخلاقی تمہارے اعمالوں کو کھا جاتی ہے،